الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کل کے سبق میں سے ایک بات جو رہ گئی تھی بیان ہونے سے، وہ ہے آیت نمبر 89 کے حوالے سے۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معاہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی سابقہ انبیاء و رسول اور سابقہ آسمانی کتابوں کی۔ وَقَانُوا مِن قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتخون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ فلما جاءہم، پھر جب پہنچا ان کو، ما عرفوا، جسے کہ وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے ایسے کافروں پر، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے کافروں پر۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا؟ شاید آپ کو علم میں ہو یہ بات۔ مدینہ میں 5 قبیلے آباد تھے، 3 یہود کے اور 2 مشرکین کے۔ یہود کے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہودی جس طرح آج اپنی سرشت پہ ہیں، اس وقت بھی وہی سرشت تھی ان کی، سودی کاروبار، لوگوں کو سود پہ جو ہے وہ قرض دینا اور پھر لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہنا، یہ ان کی روش تھی۔ چنانچہ وہ اوس اور خزرج کو بھی آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو اوس و خزرج کے قبائل تھے، ان کے کچھ لوگ جو ہیں معاملہ فہم قسم کے لوگ وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارا آپس میں یہ جو لڑائی کا نسل در نسل اور سلسلہ چل رہا ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے، اس کے اسباب ڈھونڈو۔ اسباب ڈھونڈے تو پتہ چلا جی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی۔ پھر انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ چلے ہم اپنا کوئی سردار بنا لیتے ہیں مشترک، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی تنازع ہوا تو ہم اس کے پاس لے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے شروع ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسی دوران ان کی لڑائی ہو گئی یہود سے۔ یہود کو کہیں انہوں نے جو ہے اچھی خاصی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پھینٹی لگا دی، دنائی کر دی ان کی۔ جب یہ اوس و خزرج ان کو مار رہے تھے تو اس وقت یہود کی زبان پہ یہ الفاظ آئے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بشارتیں موجود ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ آخری رسول کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی اور مدینہ میں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو جب وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہو جائیں گے تو تم جو ہمیں مار رہے ہو، اوس و خزرج مشرکین تھے یہ دونوں قبیلے، اور یہ اہل کتاب اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے۔ ظاہر سابقہ امت مسلمہ شریعت موسوی کے جو ہے وہ مخاطب اور پیروکار یہی تھے، حامل تورات بھی یہی تھے، تو بنتا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔
تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جب وہ پیغمبر آ جائیں گے تو ان پر ہم ایمان لائیں گے اور پھر تم سے ایک ایک زیادتی کا بدلہ لیں گے، اور وہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہوں گے کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ تڑی لگاتے تھے کون؟ یہود۔ کس کو؟ اوس و خزرج کو۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 آپ نے پڑھی۔ 90 میں یہ تھا کہ بری ہے وہ چیز اس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ نے اتارا۔ اور یہ انکار کس وجہ سے تھا؟ بغین، اس ضد اور عناد پر، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ اتارے اپنے فضل میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یعنی ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے اٹھا کے نبوت اور رسالت بنی اسماعیل میں رکھ دی، ہم سے پوچھ تو لیتے۔ تو یہاں ایک بات آ گئی، بغین، عناد اور ضد۔ پیچھے جو ان کا معاملہ تھا دشمنی کا، وہ تھا اوس اور خزرج کے ساتھ۔ سن 10 یا 11 نبی کی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ حج کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خیموں میں جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کی صفات، اور یہ کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی جو ہے وہ، تو اس کا تمہیں سامنا ہوگا اور اس میں تمہارے اعمال کے نتائج نکلیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام میں مشغول تھے کہ آپ چلتے چلتے ایک خیمے پہ پہنچے جس میں 6 لوگ تھے، اوس و خزرج کے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، یہ ساری چیزیں رکھیں، اپنا تعارف کروایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک بات جو ہے آپس میں جسے کہتے ہیں سرکولیٹ کر دی، ایک خیال جو ہے اس پہ تبادلہ کر لیا۔ وہ کیا تھا کہ دیکھو یہ تو وہی اللہ کے آخری رسول لگتے ہیں، وہی معلوم ہوتے ہیں جن کی تڑی تمہیں یہود لگاتے ہیں۔ تو یہود تو بیٹھے ہوئے مدینے میں، تو وہ جائیں باہر میں، ہم ان پہ ایمان لے آتے۔ فیصلہ ہو گیا جی، 6 کے لوگ زبان سے نہیں بولے لیکن کمیونیکیٹ کر لیا آپس میں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو اب چونکہ یہ یہود کے دشمن تھے، اب یہود اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کہ ہمارے دشمن ان پر ایمان لے آئیں، لہذا ہم نہیں لاتے۔ یہ تھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ یہود فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ آخری رسول آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، ہمیں فتح ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن چونکہ اوس و خزرج والے پہلے ایمان لے آئے، اب انہوں نے کہا جی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور یہاں تک معاملہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اچھا، ایک طرف وہ بشارتیں تھیں، دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخری رسول ہوں گے ہمارے گرانے سے۔ وہ بھی نہ ہوا تو بس اب ایک بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل سے عناد اور جو ہے بغض وہ ہو گیا پیدا۔ فباؤ بغضب علی غضب، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے کہ جنہیں پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور وہ حق کا ساتھ نہ دیں، بلکہ اپنی جو ہے برادری، اپنا کنبہ اور اپنا جتھا، اپنی جماعت، اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں بغیر قطع نظر اس کے کہ حق کیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کریں گے اس کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی بنی اسرائیل سے باہر اگر کسی پر اللہ تعالیٰ وحی بھی بھیجے گا ہم اس کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مصدقا لما معاہم، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید یہ تو نہیں کہتا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں تھے علیہ السلام، ہمیں تو قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو تورات دی گئی تھی، ان کو انجیل دی گئی تھی، قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس بات کی۔ تو مصدقا لما معاہم، اور وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فلما تقتلون انبیاء اللہ، بس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، یعنی تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم نبی اگر ہمارے خاندان سے ہو تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، تمہارے خاندان میں تو وہ نبی بھی آئے جن کو تم نے قتل کیا۔ اگر تم ایمان لانے والے تھے انبیاء پر اور ان کا ساتھ دینے والے تھے تو تم ہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق موسیٰ علیہ السلام تو آ چکے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ إِلَٰهًا، لیکن ان کے کوتور جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم مشرک تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر بلند کیا تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہ تم پکڑو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اسے جو ہم نے تمہیں دیا، مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ انداز سمجھ گئے آپ؟ سمعنا وعصینا، سنا ہے ہم نے، نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچ بس گیا، شربت جیسے ہم پیتے ہیں تو رگ رگ میں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، ویسے اگر آپ یہ حماقت کریں افطاری کے وقت فوراً ہی پانی پی لیں، شربت پی لیں ٹھنڈا ٹھنڈا، تو وہ تو جسے کہتے ہیں نا ہڈیوں میں اتر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بچڑا جو ہے جو سونے سے بنایا تھا سامری نے، ایک تو ان کا مال لگا ہوا تھا اس پہ، دوسرا یہ کہ یہ دیگر مشرک قوموں کی طرح دل میں کہیں نہ کہیں ان کی آرزو جو ہے وہ مچلتی رہتی تھی کہ ہمارا بھی کوئی معبود ہو تو ہم جو ہے کیا کریں گے، بس ہر وقت اسی کے ساتھ لپٹ کے بیٹھے رہیں گے۔ اقبال نے بھی یہ بات کہی لیکن انہوں نے تھوڑے مختلف انداز میں، اور ظاہر ان کا مقام اور ہے، وہ جاہل تھوڑے تھے ماشاءاللہ، وہ تو حکیم الامت ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اللہ میں بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا ہوں، جب تو سامنے آئے گا تو اس وقت جو سجدہ میں کروں گا وہ یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں سجدے، وہ سجدے نہ ختم ہونے والے سجدے ہوں گے، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زبین نیاز میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دوسری بات بھی کہی، جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دل میں، دل کے تختے پہ کچھ اور محبتیں بٹھا کے اللہ کے سامنے سر ٹیکنا، یہ اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیک، پتہ نہیں کہاں جا کے ٹکر ماری ہے واللہ عالم، کہ نماز سے باہر نکلتے ہی وہ کیفیات رہتی نہیں، وہ میری نماز میرے گھر تک میرے ساتھ نہیں پہنچتی، میری دکان تک نہیں پہنچتی، میرے دفتر تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ میرا تصور یہ ہے کہ اللہ مسجد میں ہوتا ہے، مدرسے میں ہوتا ہے، خانقاہ میں ہوتا ہے، بس باہر تو ہم اپنا آزاد ہیں۔ یہی تصور عبادت کے منافی ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، رچ بس گیا ان کے دلوں میں بچڑا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے، حق کے انکار کے سبب سے۔ اب ہم بھی اپنا جو حق لے رہے ہیں نا اس وقت، ہمارا
حق کا انتخاب وہ غیر مشروط نہیں ہے، مشروط ہے. جو ہمیں میٹھا لگ گیا وہ ہم نے لے لیا، جس سے ہماری برادری ناراض نہیں ہوتی ہم نے لے لی، جس سے ہماری بیگم جو ہے خفا نہیں ہوتی وہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جس پہ ہمارے کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا وہ چل رہا ہے وہ. لیکن جہاں ذرا مشقت کرنی پڑ جائے، جہاں برادری کے سے کٹنے کا اندیشہ ہو، جہاں جو ہے دوستیوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، جہاں مالی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو لے لیتے ہیں. امام مجھے روکے، امام مجھے کھینچے تو روکے مجھے، ہیں اسی طرح امام مجھے کھینچے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. کیا مطلب اس کا؟ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بڑھتا ہوں تو میرے تو گھر میں نہیں ماننے والا کوئی. جبران سے پوچھیں کتنے وہ کہتے ہیں کار درویش بر جان درویش، خود ہی جو ہے وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے انسان کہ مجھ سے محبت کرنے والے میری بات نہیں سن رہے، بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ادھر نہیں آتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک بڑا ایسا گزارا ہے، میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا؟ لو کنت کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، میں اگر جھوٹ بولتا پوری دنیا سے بول لیتا پھر بھی تم سے کبھی نہ بولتا، اس لیے کہ تم میرے اپنے ہو. اور پھر فرمایا لو خدعت الناس ما خدعتکم، میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا، دے دیتا اگر میں نے دھوکہ دینا ہوتا، لیکن تمہیں پھر بھی میں کبھی جو ہے فریب نہ دیتا، دھوکہ نہ دیتا. کیوں؟ ان رائد القوم لا یکذب اہلہ، قوم کا رہنما کبھی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا. یونیورسل ٹروتھ ہے. ہم جنہیں کافر کہتے ہیں نا، ان کے یہاں بھی اگر ان کا سربراہ جھوٹ بولے ان سے تو نائل ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جو جتنا لچا وہ اتنا اچا، جو زیادہ جھوٹ جو ہے بولنا جانتا ہے، ماہر ہے اس میں، وہ زیادہ بڑے منصب پہ چلا جاتا ہے. تو انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعوت میں تاثیر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے. ورنہ یہ جو مخالفت کرے گا کھل کے کرے گا، اور جو قبول کرے گا دل و جان سے قبول کرے گا. قل کہہ دیجئے بے سما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ شے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی بری ہے وہ شے کہ تم کہتے ہو نا تم مومن ہو، لیکن کرتوت اگر تمہارے یہ ہیں تو بری ہے وہ شے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. اگر تم واقعی مومن ہو تو برے ہیں وہ اعمال جو تم کر رہے ہو، ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہو. قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے پچھلا گھر، آخرت کا گھر، خالصتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں خالصتاً مخصوص. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں باقیوں کو چھوڑ کر، یعنی خالص تمہارے لیے، تنہا تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو پس موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہی مضمون سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے 28ویں پارے میں. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ موت کی. ابداً، کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بڑھا دیے ہیں، آگے بھیج دیے ہیں. ایک شخص جو اشتہاری ہو تو وہ چھپا ہی رہتا ہے نا، منظر عام پہ تو نہیں آتا. جس کی ہر تھانے میں فوٹو لگی ہو کہ یہ بندہ اشتہاری ہے تو تھانے جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا. اسی طرح جس کے پلے، جس کے پاس ڈالر نہ ہو امریکہ جائے گا؟ اسے تو پتہ ہے وہاں ڈالر چلتے ہیں. اور اسی طرح جس کو پتہ ہو کہ موت کے بعد نیکیاں کام آئیں گی اور میرے پلے نیکیاں ہیں نہیں ہیں، تو مرنا چاہے گا؟ قطعاً. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے.
اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اقبال نے کہا شان مرد مومن باتوں میں گویم، تمہیں مومن کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اس کی شان بتا دیتا ہوں۔ چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست، جب موت کا وقت ہوتا ہے نا تو اس کے ہونٹوں پہ جو ہے مسکراہٹ مچل رہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اسی معنی میں عرس کہتے ہیں صوفیاء کے موت کے دن کو، کہ اس میں عرس کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، اس میں دولہا دلہن ملتے ہیں۔ تو جس کا محبوب اللہ ہو اس کو تو شادی سے کئی گنا بڑھ کر اس کو بات کی خوشی ہوگی کہ میری اس سے ملاقات۔ تو صوفیاء کی اصطلاح میں وہ ملاقات کا موقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں۔ شان مرد مومن باتوں میں کوئی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو یعنی مشرکوں کو۔ سورہ جمعہ میں اس طرح سے آئی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، کہہ دیجئے اے یہودیو اگر تمہارا زعم ہے، تمہارا خیال ہے، خوش فہمی میں ہو، أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو چھوڑ کے تم ہی اللہ کے لاڈلے ہو، دوست ہو اس کے۔ قرآن مجید نے ان کا قول نقل کیا ہے نا، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں۔ وہاں پوچھا گیا قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، حضور ان سے پوچھئے کہ پھر تمہیں پھٹکار کیوں پڑتی ہے؟ کبھی بخت نصر مار رہا ہوتا ہے تمہیں، کبھی ٹائٹس رومی مار رہا ہوتا ہے، کبھی تمہیں ہٹلر مار رہا ہوتا ہے، تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں ملتی ہے؟ انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما، وہاں کیا ہے؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اس کے بعد وہ آخری بات بھی اللہ نے فرما دی، قل کہہ دیجئے ان الموت، وہ موت، الذی تفرون منہ، تفرون تم فرار ہوتے ہو جس سے، بھاگے بھاگے جو ہے کبھی ادھر نکل جاتے ہو کبھی ادھر، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ خود آ کے آپ سے ملنے والی، وہ تمہاری محافظ ہے، وہ کئی دفعہ تمہیں مرنے سے اس لیے بچا لیتا ہے کہ ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس عالم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ جتلا دے گا جو کچھ کہ تم اعمال کرتے تھے۔ آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور آپ لازماً پائیں گے انہیں لوگوں میں زندگی کے معاملے میں سب سے زیادہ لالچی اور حریص، یعنی زندہ رہنے کے معاملے میں، اور آپ دیکھیں گے ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی کے معاملے میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے کہ شرک کیا ہے، یعنی مشرکین مکہ سے بھی زیادہ، وہ تو اٹھ کے میں، یہ اب سورہ بقرہ جو ہے غزوہ بدر سے پہلے اتری ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، اس لیے یہاں آ گیا کہ وہ تو مکہ سے اٹھ کے میدان بدر تک آ گئے اپنے موقف پر جانے نچھاور کرنے کے لیے، اور یہ بے ایمان جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں کے پیروکار ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے علمبردار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول برحق ہیں، یہ قرآن برحق ہے، اسلام دین برحق ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ماننے پر کیا ہوتا ہے، پھر جان و مال کی بازی لگانی پڑے گی، لہذا آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ لازماً انہیں پائیں گے اخرس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچی، علی حیات، زندگی کے معاملے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ،
ایک کاش کہ اسے عمر دی جائے 1000 برس. وما ہوا بمزخزخہ من العذاب، وما ہوا اور وہ نہیں ہے بمزخزخہ اسے بچانے والی من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ اسے عمر دے دی جائے، اس کی عمر طویل کر دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ہوا دشمن جبرائیل کا، من کانا عدوً جو کوئی دشمن ہوا لجبریل جبرائیل کا، فإنہ نزلہ تو بے شک اس نے تو اتارا ہے اسے، کس کو؟ قرآن کو، یعنی جبرائیل نے قرآن کو اتارا ہے، علی قلبک آپ کے قلب مبارک پہ، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی جبرائیل نے اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کیا. قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل نے ہمارے ساتھ خیانت کی، غداری کی، 2000 سال تک ہمارے گرانے میں وہی لے کے آتا رہا، اور اب جو ہے وہی لے کے چلا گیا بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اسی طرح کا ایک خیال جو ہے ان لوگوں کا بھی ہے. اہل تشیع کا ایک غالی فرقہ ہے، فرقہ غرابیہ اس کو کہتے ہیں. غراب کوے کو کہتے ہیں، اور 2 کوے شاخ پہ بیٹھے ہوں یا تار پہ بیٹھے ہوں، آپ نے دیکھ لیے 2 ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ ادھر مڑے، واپس دیکھا ادھر ایک ہی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ دایاں اڑا یا بایاں. کیوں؟ واپس میں اتنے مماثل ہوتے ہیں. تو فرقہ غرابیہ والے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اس قدر مشابہ تھے کہ اللہ نے بھیجی تھی وہی علی ابن ابی طالب کے لیے، اور انہوں نے جا کے پہنچائی کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ فرقہ جو ہے اہل تشیع بھی اسے گمراہ فرقہ مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے. جیسے اہل تشیع کے نزدیک اسماعیلی بھی گمراہ فرقہ ہے، اور جیسے ہمارے اہل سنت کا خارجی لوگ وہ خوارج جو ہیں وہ گمراہ فرقہ ہے، اسی طرح ان کا بھی. تو یہ کہنا کہ جبرائیل نے غداری کی ہے، یہ اصل میں فرشتوں کی جو حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، جو ان کا کام ہے، جو ان کی فطرت ہے، اس سے عدم واقفیت کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے. وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کرتے اس کی جو اللہ انہیں حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے وہی ہیں جس کا وہ حکم دیتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اس نے اتارا ہے اسے آپ کے قلب مبارک پہ اللہ کے حکم سے. مُصَدِّقًا لِمَا اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں ہے، بین ہاتھوں کے درمیان. تورات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، جن کو دی گئی وہ اللہ کے رسول تھے موسیٰ علیہ السلام. انجیل اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، جن پر اتارا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور وہ راہ دکھانے والا ہے اور خوشخبری سنانے والا ہے اہل ایمان کو. کیا؟ قرآن مجید ہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ ہے قرآن مجید اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی اور خوشخبری بھی. من کانا عدوا للہ جو کوئی ہوا عدون دشمن، یہ عداوت سے عدون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو کوئی ہوا دشمن للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ بشک اللہ تعالیٰ تو پس اللہ تعالیٰ یقیناً عدون دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا. یعنی جو اللہ سے دشمنی کرے اور اس کے فرشتوں سے کرے اور اس کے رسولوں سے، اور یہ جو برگزیدہ فرشتے ہیں جبرائیل اور میکائیل، 4 برگزیدہ ہیں نا،
ان میں ایک اسرائیل بھی ہیں اور اسرافیل بھی ہیں، ایک وہ جو سور پھونکیں گے بگل بجائیں گے، اور ایک وہ جو یہ ڈیتھ سکواڈ کے جو ہے وہ چیف ہیں اسرائیل، اور ایک میکائیل ہیں جو بارش برسانا، ہوائیں چلانی ہے، رزق بانٹنا وغیرہ وغیرہ، موسم یہ ان کے، اور جبرائیل ہیں جو اوورال پوری جو ہے ملائکہ قبیل کی جو بھی ہے افراد، ان کے معاملات کو دیکھتے بھالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہوا تو اللہ ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف روشن روشن آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کا، اس کی بشارتوں کا انکار کون کریں گے؟ فاسق لوگ۔ اور فاسق کون ہے؟ جو پہلے فاسق کا پیروکار ہے، یعنی شیطان کے راستے پہ چلنے والا۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد چھوٹا یا بڑا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اٹھا پھینکا اسے ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی یہ ان کا فطرت تھی، عہد نبھانے والے نہیں تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے اور بڑے مقرب صحابی بھی، بڑے لاڈلے بھی تھے، ظاہر بچپن میں والدہ نے لا کے چھوڑ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ سے آداب بھی سیکھیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی گفتگو فرمائی ہو اور یہ نہ کہا ہو لا دین لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کا پاسداری نہیں کرنے والا، اس کو پورا کرنے والا نہیں ہے، بے دینہ۔ اور دوسری بات آپ جو فرماتے تھے وہ یہ تھی ولا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کا پاسدار نہیں، جو امین نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کوئی جنس کے طور پہ شے رکھی جائے یا کوئی راز رکھا جائے، یا اس کے پاس اختیار ہو تو اس کا غلط استعمال کرے، کرپٹ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کرپٹ ہو اور ایمان بھی اس کے پاس ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وعدہ خلاف ہو اور دیندار بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب کبھی بھی باندھا انہوں نے کوئی عہد تو اٹھا پھینکا اس عہد کو ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہیں، ایمان نہیں لاتے، یعنی آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، جزا و سزا پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ پہنچے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، یہاں رسول نکرہ لایا گیا ہے تو اس کے معنی ہے عظیم المرتبت رسول، بہت برگزیدہ ہستی، پہلوں اور پچھلوں کے سردار، خاتم النبیین، آخر المرسلین، محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آگئے ان کے پاس ایک عظیم المرتبت رسول اللہ کی جناب سے، مصدقن، وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما، ان کی، معاہم، جو ان کے ساتھ، یعنی قرآن بھی مصدق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق ہے، سابقہ انبیاء کے اور سابقہ آسمانی کتابوں کے۔ نبذ فریقن، نبذ تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود میں سے ایک گروہ اٹھا اور اس نے پھینک دیا، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، جیسے ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی تھا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیہ کس لیے ہوتا ہے؟ ٹیک لگاتے ہیں، یعنی اس کو نفسیاتی سہارا نہیں بنانا کہ تمہارے پاس قرآن ہے،
مرنے کے بعد اس کو پھرائیں گے، گھمائیں گے، گردنامہ ہیں جی، اور بندہ بخشا جائے گا. یہ نہیں کرنا. تو اٹھا پھینکا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کسے اٹھا پھینکا؟ اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. ایسے ہی ہم بھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی جو ہے کوئی کتاب ہے، کوئی پڑھنے جوگی ہے، اس میں کچھ جو ہے رہنمائی ہے، کوئی زندگی گزارنے کے جو ہے اصول بتائے گئے ہیں. یہ کوئی قوموں کو فلاح اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والی کتاب ہے نہیں، پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی. صحیح ہے یہ بات؟ یہ تو مستقبل کی آئیڈیالوجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے رسول ہیں. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے، کس لیے بن رہی ہے؟ فاصلے سمٹ رہے ہیں، کس لیے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی رحمت عام ہوگی. اس کے لیے ماحول بھی تو چاہیے، اور چھانٹی کا عمل بھی جاری ہے مسلمانوں کے اندر. ہاں اللہ نے چھلنیاں لگا دی ہیں، کھوٹے کھرے کو الگ کیا جا رہا ہے. کون ہے قول کا سچا اور عمل کا پکا؟ الگ ہو جاؤ. پکار ہے اللہ تعالیٰ. برسہ برس سے کشمیر کے اندر جو ہے وہ جد و جہد، قتل و مقاتلہ جاری ہے. افغانستان کے اندر جاری ہے، فلسطین کے اندر جاری ہے، سیریا کے اندر جاری ہے، عراق کے اندر جاری ہے. تو کس لیے؟ کہ اگر یہ بالکل ہی یہ کام ختم ہو چکا ہوتا تو لوگ بھول جاتے کہ یہ بھی کوئی کام تھا کرنے کا. اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارا ہے جن سے اس نے منصب امامت پر فائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس علم کی جو کہ پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں. علی عہد ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی حق کو نہیں چھپایا، وہ تو پیغمبر تھے برگزیدہ. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. اب آپ دیکھ لیے نا آپ نے کتنا عام ہے جادو جی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے نا کہ پیتی ملنگا تے چڑھ گئی ملنگڑیاں نو. وہ کیسے کیسے جناب والا صاحبات کمالات، وہ کمال والی جو خواتین آپ کے سامنے آ گئی ہیں پیرنیوں کے روپ میں. اور پیرنیاں وہ پیرنیاں جن کے غیر محرم مرد مرید ہوتے ہیں. کہاں گئی مسلمانی؟ کہاں گیا قرآن؟ کہاں گئی ہوشمندی؟ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ضالہ ہو سکتی ہے، گمراہ کرنے والی ہو سکتی ہے، ایمان کو چاٹنے والی سنڈی ہو سکتی ہے، پیرنی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو غیروں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کو سلوک کی منزلیں طے کرائے، وہ پیرنی کہلائے. تو یہ سارے پیر اور پیرنیاں، یہ بے ایمان، یہ جادوگر ہیں. کیوں؟ جتنا غلیظ اور گندا کردار ہوگا اتنا مؤثر جادو ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں. یہاں تک کہ ان لوگوں کا جادو کمال کا ہوتا ہے جو اپنا پاخانہ کھاتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں. اور ان لوگوں کا جادو کمال کا ہوتا ہے جو غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسی غیر عورتیں جو کسی کی منکوہ ہوتی ہیں. اب حالات یادرا کے ساتھ جوڑ کے نتیجہ نکال لیجیے آپ. ٹھیک ہے جی. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں، شیاطین انس بھی ہوتے ہیں. اللہ نے شیطان کا انسان ہے لیکن شیطان ہے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا، نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے.
وما یعلمان، اور وہ ان دونوں نہیں سکھاتے تھے، تعلیم نہیں دیتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، خبردار کر دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. یعنی پہلے بتاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تو تم کفر نہ کرو. گویا جادو کا عمل اصل میں یہ کفر کا عمل ہے، ایمان نہیں رہتا انسان کے پاس، یہ یاد رکھیے. جادو کرنے والا بھی بے ایمان کافر، اور جادو کروانے والا بھی، یہ سارے کافر ہوتے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، فرشتوں سے، ما یفرقون بہ، جس سے وہ تفریق ڈالتے تھے، بین المرء وزوجہ، مرد میں اور اس کی عورت میں، یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. وما ہم بضارین بہ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یاد رکھیے کہ بظاہر احوال جو نقصان پہنچتا ہے اس میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر انسان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، وہ جو انہیں ضرر پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا. یعنی سیکھتے تھے وہ شے جو انہیں نفع کے بجائے نقصان پہنچاتی تھی. یعنی بالآخر اس دنیا کی زندگی سے گزر کر انہوں نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تو وہاں وہ ہارے ہوئے ہوں گے، وہاں وہ نقصان اٹھائیں گے، ضرر پہنچے گا ان کو، آگ میں جلیں گے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، انہیں معلوم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس کسی نے اس کا سودا کیا، جادو کو خریدا، جادو کے جو ہے وہ پروفیشن میں پڑ گیا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ کامیاب نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھ لیتے، کاش کہ وہ جان پاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو بدلہ پاتے، ثواب حاصل کرتے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہترین بدلہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ اس پر دھیان کرتے اور ان کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم مت کہو، راعنا، راعنا. اصل میں عرب میں یہ لفظ متداول تھا، مروج تھا، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، یہ کہ معذرت، ذرا میری بات سنیے، وہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی ذرا تھوڑا آپ ہمیں توجہ دیجیے. تو یہ وہاں مروج تھا، یہ لفظ بولا جاتا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے انداز میں یہ یہود اور ان کے زیر سایہ جو مشرکین تھے، یہ ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے. یہ اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کہ کہتے راعنا، لیکن تھوڑا سا چبا کے کہتے تھے راعینا، بیچ میں یا کا اضافہ کر دیتے تھے. اب یہ ہماری رعایت کیجیے سے بدل کے کیا بن جاتا تھا؟ ہمارا چرواہا، ہمارے چرواہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث آپ نے تسلیم کیا، فرمایا کہ میں نے چند قراریت، ٹکوں کے عوض جو ہے میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، میں نے مزدوری کی ہے. اور رومانیہ کا جو سفیر ہے، جس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ کتاب بھی لکھی ہے، سیارہ ڈائجسٹ والوں نے اس کو چھاپا بھی ہے، کونسٹن ورجل، عکس سیرت کے ٹائٹل سے، پڑھنے کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ انسانی کے تمام بڑے بڑے کرداروں پہ جو ہے وہ نظر ڈالی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہے کوئی ایسی شخصیت جس پہ از سر نو غور کیا جائے، تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ملی نہیں ہے، لہٰذا میں ان کی
یہ جو ہے سیرت پر مبنی واقعات وہ قلم بند کر رہا ہوں، تو اس نے بھی لکھا ہے کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے گئے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پاؤں میں چپل تھی جاتے ہوئے، اور واپس آئے تو پاؤں میں چپل نہیں تھی، وہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وہ تانا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے چروائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اب تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ جب حضور گفتگو فرمائیں تو توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہے المناک عذاب۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ یعنی کفر کیا ہے؟ حق کا انکار، تو چاہے وہ کتاب والے کریں یا بتوں کو پوجنے والے کریں، کفر تو کفر ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، تو نہیں چاہتے وہ لوگ بھی جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی بتوں کے پجاری مشرک، ان ينزل علیکم، کہ اتارا جائے تمہارے اوپر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی خیر نہ پہنچے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، یختص، مختص کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، اب یہ آیات کے یا احکامات کے منسوخ ہونے، یعنی ایک حکم پہلے آیا تھا، بعد میں دوسرا حکم آ گیا، پہلے والا منسوخ ہو گیا، اس جو ہے تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ ما ننسخ من آیۃ، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، اور ننسها، یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم بیچ دیتے ہیں، لے آتے ہیں اس سے بہتر، اور مثلہا، یا اسی جیسی۔ یعنی ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے نا وہ قرآن پہ کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ کل ایک حکم نازل ہوا تھا، آج وہ منسوخ ہو گیا، نیا حکم آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حکمت کیا بیان کی کہ ہم حکم دیتے ہیں تو ہم منسوخ کرنے کا حق بھی تو رکھتے ہیں نا۔ ہم ایک آرڈر جاری کیا تو ہم خود منسوخ کر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ اچھا چلو، منسوخ کیا تو ہم نے خلا تو نہیں چھوڑا نا، اس سے بہتر آرڈر لے کے آئے کہ نہیں آئے، اس سے بہتر حکم لے کے آئے۔ گویا کہ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ ہم تدریجاً جو یہ احکامات اپنے پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ابھی شریعت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں، بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اسی طرح کی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ کا معنی میں اکثر یہی کرتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ ہے، اور من دون الناس، لوگوں کے مقابلے میں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کیا تم بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ وہ کیا سوال تھے؟ وہ گائے والا واقعہ یاد آ گیا نا، یعنی ایسے مین میں ہے نکالنے، اور پوچھنا زیادہ اور عمل نہ ہونے کے برابر کرنا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو گے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی مبادلہ کر لے گا،
ایمان عرصے دے کے کفر کو لے لے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا، بہک گیا سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے پھسل گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود یہ ود ہوتا ہے چاہنا، ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت کے دل میں یہ خواہش ہے، ان کے دل میں یہ آرزو ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے، لو یردونکم، اے کاش کہ تمہیں مرتد کر دیں، پلٹا دیں، واپس پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف۔ حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے جی کے حسد کے، بسبب اپنے جی کے ساڑے کے۔ اصل میں حسد کا لفظ اس کا ترجمہ صحیح پہاڑی میں ہی نکلتا ہے، ساڑا، جلن، جلنا دوسرے سے۔ حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کے، اپنے جی کے ساڑے کے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فاعفوا واصفحوا، تو آپ درگزر کیجئے اور نوٹس نہ لیجئے، صرف نظر فرمائیے، خیال میں نہ لائیے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ تعالیٰ بھیج دے اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وما تقدموا، اور جو آگے بڑھاؤ گے، یہ ہم پڑھ کے آئے، بما قدمت ایدیہم، تقدیم آگے بھیجنا، ٹھیک ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے بلائی میں سے، تجدوہ، تم اسے پالو گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے بلائی، اسے اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو اعمال تم کرتے ہو انہیں دیکھتا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ جو ہوا یہودی یا عیسائی، جنت میں صرف وہی جائے گا۔ اہل کتاب کیا کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہوا یا نصرانی ہوا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں جو انہوں نے پال رکھی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو لے آؤ، برہانکم، اپنی کوئی سند، کوئی دلیل، جو بات کر رہے ہو اس کو کوئی ثبوت بھی لاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جنت صرف یہود و نصارہ کی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، وہ کچھ لوگوں نے اپنا نام ہی مومنین رکھا ہوا، باقی جو ہے وہ مومنین نہیں ہے، اس کا مطلب مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت ان کی ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے دلائل اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے، جس نے سر جھکا دیا اپنا اللہ کے سامنے، جس نے اللہ کی مخالفت چھوڑ دی، جس نے من چاہی زندگی گزارنے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میں نہیں، اب تیری مرضی۔ بڑا پیارا شعر ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، صوفیانہ قسم کا۔ آرزوؤں کا خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ کو مخاطب کر کے بندہ یہ کہہ پائے کہ اے اللہ، ٹھیک ہے میرے دل میں دنیا کی محبت تھی، کیریئر کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، تیرے علاوہ ہر محبت تھی میرے دل میں، لیکن اے اللہ، اب ایک شعر آپ کو یہ سنایا، دوسرا خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا بھی سنا دوں، پھر بات پوری ہو جائے گی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ میں جانتا تھا کہ اس دل میں تیرے علاوہ جو غیر کی محبتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں آ سکتا، لہٰذا میں نے اس سے الٹا کر کے خالی کر دیا، ساری محبتیں یہاں سے نکال دی، اب تو آ جا، اپنی یاد سے میرے دل کو آباد فرما۔ تو یہ ہے
بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ محسن اصل میں یہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین جو ہیں درجے ہیں، حدیث جبرائیل میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ اسلام کا ہے، صرف آپ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں اور کچھ نماز اور روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں، آپ میں اس کی نگاہ سے اوجل نہیں۔ بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا، جب جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پہلے درجے میں تو یہ چیز مطلوب ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں ان تخش اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے ایسے ڈرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تیسری روایت میں الفاظ آتے ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ، تم پتا مار کے محنت کرو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ لیکن چونکہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اللہ کو ممکن نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی نگاہ کرم مجھ پہ ہے تو مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ ہر وقت اگر میں اس کی نگاہ میں ہوں، تو اگر نگاہ ولی سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں تو جو اولیاء کا رب ہے اس کی نگاہ جس پہ آ گئی، اس کی زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ڈر ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، کوئی غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات ان کی زندگی کا روگ نہیں بنتے، ٹریجڈیز آئی تھی، قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ بس اتنی بات کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے کہ نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، ان کا کوئی موقف نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر، کوئی ٹھوس موقف نہیں ہے ان کا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہے کسی راہ پر، یعنی ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، کوئی ٹھوس موقف نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، یہ یہود ہوں نصارہ ہوں تو رات و انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب اس کی ریفلیکشن آپ نے یہاں دیکھ لیں، دیوبندی بریلوی دونوں انفی ہیں، انفی المسلک ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک کو گمراہ کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو گمراہ کہتا ہے۔ تو حضور کا وہ فرمانا کہ تم چلو گے ان کی راہ جو تم سے پہلے ہو چکے، تو یہود نے اگر ایک دوسرے کو کہا کہ تو کافر اور تو کافر، تو ہم نے بھی کہا۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی مکہ والے، جن کے ہاں تعلیم و تعلم کا رواج نہیں ہے، امی ہیں۔ لا یعلمون مثل قولہم، انہی کی سی بات، فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں لیا جائے اس کا نام، اس کے نام کی مالا جپی جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، یعنی مساجد کے اجاڑنے کی کوشش میں لگ گئے۔
اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہی ہیں وہ لوگ کہ لائق نہیں ان کے لیے کہ داخل ہوں ان مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اللہ کی توجہ، وہیں پاؤ گے تم اللہ کا چہرہ، وہیں پاؤ گے تم اس بات کو کہ اللہ کی توجہ کا ارتکاز ادھر ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، بخشائش والا ہے، بے انتہا بخشنے والا، بڑھ کر عطا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت میں بس بات کر کے پھر آگے ایک اور بات شروع ہو گئی، اشارہ کر دیا کہ عنقریب قبلہ کیا ہونے جا رہا ہے، بدلنے جا رہا ہے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس کی طرف اشارہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ یہودیوں نے بھی کہا تھا، عیسائیوں نے بھی کہا تھا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو مسیح ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں، سب کے سب اسی کے تابعدار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ نیا کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک تو یہ نا لکڑی تھی تو کسی نے جو ہے یہ میز بنا دیا، کچھ بھی نہ ہو اور میز بن گئے۔ عدم محض سے کسی کو پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے بدیع، اسی سے بدعت ہوتی ہے۔ جو شے جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ آپ نے رائج کر دی، وہ بدعت ہو گئی۔ بدیع السماوات والارض، تو یہ ہو گیا عدم محض سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، کریٹر ایکس نہیلو، عدم محض سے پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس سے کیا کہتا ہے؟ ہو جا، کن ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی مکہ والے ان پڑھ لوگ، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ؟ اب یہ یہودیوں نے ان کے کان میں بات ڈالی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے طور پہ، تم بھی جو ہے فرمائش کرو۔ اقبال نے بھی کہا کہ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، کیا ممکن ہے کہ سب کو ایک ہی جواب ملے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو موسیٰ تھے نا، میں تو اقبال ہوں، ضروری تو نہیں ان کو وہ جواب دیا مجھے بھی وہی ہو، تو چلو ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اسی طرح یہ انہوں نے کہا مکہ والوں نے، کیوں کلام نہیں کرتا اللہ ہم سے؟ او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ کذالک، اسی طرح کہا، قال الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی مثل ایک بات، تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ان کے دل، یعنی ان کے دل یہ اندر سے بھی ایک جیسے ہی ہے۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ رب کی باتیں ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن، بشارتیں، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، جو اللہ کے دین کے لیے رل گئے، میدان عمل میں نکل آئے۔ اب چاہے جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، چلو چاہے اہل و عیال سے جو ہے وہ کٹنا پڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے بشارت ہے
کہ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کو تم پر فخر ہے، تم جو اس کی نمائندگی کر رہے ہو تم سے راضی ہے۔ اور خبرداری کس کے لیے؟ جنہیں پتا ہے کہ میں سچا ہوں لیکن میری سچائی کی تصدیق نہیں کرتے، تو یاد رکھو جہنم میں جاؤ گے۔ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو جاؤ گے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، سچا دین دے کر، اور بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں کہ کیوں وہ دوزخ میں چلے گئے۔ آپ کے چچا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ میں چلا گیا، ٹھیک ہے گیا، حق کو نہ ماننے کی وجہ سے گیا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ پیروی کرنے لگ پڑیں ان کے طریقہ کار کی، ان کے دین کی، آپ ان کی روش جو ہے، ان کی چال چلنا جب تک نہ شروع کر دیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ جو راہ اللہ نے بتا دی ہے، جو ہدایت اللہ کی ہے وہی اصل میں ہدایت ہے، جو راہ اللہ نے بتا دی ہے اصل میں کامیابی کی راہ وہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، فرض محال ہے، یعنی آپ کریں گے نہیں، کیوں؟ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن بالفرض 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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہوا کی جمع احوا ہے، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے کہ جاءک من العلم، آ گیا آپ کے پاس العلم یعنی وحی قرآن، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کا اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے تو ان کا بھی کوئی دوست اور ولی نہیں ہوگا اور حمایتی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، تو کوئی اور کرے تو وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ جب رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سپیس نہیں ہے، تو باقی کس کے لیے سپیس ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہاں ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے، اس کو پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا بارہا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جیسے پیچھے چلنے کا حق ہے۔ ویسے ایک حدیث میں آپ کو چاہ رہا ہوں سنا دوں، آج میں نے سفر میں اپنے ایک ہم سفر کو بھی سنائی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، قرآن مجید کے اس پڑھنے میں جس میں آپ کے پلے کچھ نہ پڑے، سمجھ نہ آئے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو کوئی نیکی نہیں۔ اور ہمارے جو اساتذہ کی سطح کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے پڑھنے کی آپ کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، رمضان میں 70 مل رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس، لیکن اس کو بے سمجھے پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ ان نیکیوں پر غالب آ جائے گا، کہ آپ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، ناقدری کی ہے اس کی۔ اس لیے فرمایا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، قرآن مجید کی اس قراءت میں کوئی نیکی نہیں ہے جس میں انسان کا تدبر، جس میں اس کی جو ہے ذہن کو کوئی دخل نہ ہو، جس میں اس کی فریکوینسی قرآن کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہے۔ اور فرمایا وَلَا عِبَادَةٌ لَيْسَ فِيهَا فِقْهُ الْفَقِيهِ، اور کوئی عبادت بھی عبادت نہیں ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں،
اور کیا قول و قرار کر رہا ہوں. پھر آپ ثواب و عذاب کے چکر میں رہیں گے. نماز پڑھیں گے ثواب ہو جائے گا، نوافل پڑھیں گے ثواب ہو جائے گا. اور بھائی ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. صحابہ نے نوافل کب پڑھے تھے؟ ان کی تو فرض نمازیں بھی چھوٹ گئی تھیں. حضور کی قضا ہوئی ہیں نمازیں کہ نہیں قضا ہوئی؟ کس راستے میں ہوئی تھیں؟ گھر والوں کی بیماری کے دوران ہوئی تھیں، ہاں بچوں کی فوتگی کے دوران ہوئی تھیں. حضور کی اولادیں فوت بھی ہوئی ہیں نا، سوائے حضرت فاطمہ کے سارے ہی حضور کے ہاتھوں میں ہی گئے ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. تو کیا حضور کی نمازیں کہیں کاروبار کرتے ہوئے قضا ہوئی تھی؟ فرض قضا ہوئے تھے. اللہ کی حدوں پہ کھڑے تھے، اللہ کے دین کا پہرا دے رہے تھے. غزوہ خندق کی بات ہے. اقبال نے بڑے سادہ انداز میں اس کو یوں بتا دیا ہے، یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. آج اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ ذرا یہ پڑھا مجھے سنا دیں آپ. مغلوب ہے. حدود اللہ جاری ہیں؟ نہیں ہے. میرے گھر میں نہیں ہے، میرے بازار میں نہیں ہے، میرے اداروں میں نہیں ہے، میرے ایوانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہے. مغلوب ہے. تو پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کے دین کی غیرت میں پوری اور بھرپور توجہ کس طرف ہو، فرائض کو ادا کرے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جو شرط اول کا درجہ رکھتا ہے فرض، وہ کیا ہے؟ اقامت دین اور غلبے کی جدوجہد، کوشش اس میں لگ جائے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب. یہ ایسا موضوع ہے، اس پہ انسان بات کرنا شروع کرے تو ختم ہونے میں نہیں آتی. حضور نے یہاں تک فرما دیا من لم یتغنى بالقرآن لیس منا. جو قرآن کو گنگناتا نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو لوگ گنگناتے رہتے ہیں وہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، وہ کالی قمیض اور وہ یہ جو ٹپے جو ہیں وہ گنگناتے رہتے ہیں، ان کی دل کے تاروں کو چھیڑ رہا ہوتا ہے. تو جب قرآن سمجھ آئے گا تو دل کے تاروں کو چھیڑے گا. جیسے قرآن جب پڑھتے ہیں مقامات پہ روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں. حضور نے خود ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ تلاوت سناؤ مجھے. وہ پڑھتے پڑھتے پہنچے سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا بیتے گی کہ جب ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہونا ہوگا. تو حضور کی آنکھوں سے جو آنسوں کی لڑی لگ پڑی. سمجھ رہے تھے نا، فریکوینسی میچ ہو رہی تھی. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ شریعت ہے، یہ دنیا میں سربلندی سے امکنار کرنے والی کتاب ہے، اور اس سے اگر منہ موڑیں گے تو یہ پستیوں میں گرانے والی کتاب ہے. اولئک یؤمنون بہ. یہی لوگ اصل میں اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ومن یکفر بہ. اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا فاولئک هم الخاسرون. تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد اسرائیل، اے یعقوب کے بچوں، یاد کرو میری ان نعمتوں کو التی انعمت علیکم جو ہم نے تم پر انعام کی. وانی فضلتکم علی العالمین. اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. واتقوا. اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس کہ جس دن کام نہیں آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے شیئا ذرا برابر. ولا یقبل منہا عدل. اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ. ولا تنفعها شفاعت. اور نہ ہی اسے کوئی سفارش نفع دے گی. ولا هم ینصرون. اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات، یہ 9 رکوع اور 2 آیات
مسلسل بنی اسرائیل پر جو فرد جو عائد کی گئی ہے اس کا تذکرہ آپ نے پڑھ لیا. یہ ایک ہی خطبہ ہے، اس میں سے کسی کو بھی دوسرے مقام سے الگ کر کے آپ کو ایمان ہی لیں گے تو وہ نتیجہ وہ نکلے گا جو آیت نمبر 61 کا ہم نے پڑھا تھا کہ پھر یہودی بھی جنتی ہیں، عیسائی بھی جنتی ہیں، ستارہ پرست بھی جنتی ہیں، مشرک بھی جنتی ہیں. کیوں؟ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اس طویل خطبے کا اختتام ہوا گزشتہ جو نشست تھی ہماری اس میں، جس کا آغاز ہوا تھا اصل میں 5ویں رکوع سے یہود کو جو ہے دعوت ایمان دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ تو ہم تمہاری جتنی بھی جو تم نے ہم سے غداری کی، بے وفائی کی، غدر کیا، نافرمانی کی، ہم ساری خطائیں تمہاری معاف فرما دیں گے. لیکن وہ ایمان نہیں لائے. وہ ابھی ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا کہ وہ اوس و خزرج کی ضد میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ہمارے دشمن آپ پر ایمان لے آئے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، چونکہ وہ منصب امامت پہ تھی وہ امت، قبلہ ان کا تھا، شریعت ان کی تھی، پیغمبر ان کے جو ہے فیملی میں، ان کی برادری میں آتے رہے 2000 برس تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس منصب امامت سے معزول کیا، ان کا قبلہ معطل، ان کی شریعت منسوخ، اور نبوت اور رسالت ان کے خاندان سے اٹھا کے بنی اسماعیل میں رکھ دی. تو ساتھ بتانا ضروری تھا نا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. تو اللہ نے وہ ساری ان کی جو بدماشیاں گن گن کے بتائیں، ساری نافرمانیاں عیاں کر کے بتائیں کہ تم نے یہ کیا. اچھا، تذکرہ ان کا ہے لیکن بات ہماری ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. اور حضور سے ایک موقع پہ جب غزوہ تبوک کے لیے، آخری غزوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے لیے مشورہ ہو رہا تھا، تو آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا بھی حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پہ قیاس نہ کریں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. آپ اگر سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان کو معزول کیا گیا. اب اس امت کی جو ہے تاج پوشی ہو رہی ہے، آپ کی اور میری، جس امت سے ہم متعلق ہیں. نئی شریعت، نیا قبلہ، نئے نبی اور رسول کے ساتھ، اور ایسی شریعت جس کے بعد کوئی شریعت نہیں، ایسی کتاب جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، ایسے پیغمبر جن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور ایسی امت جن کے بعد کوئی امت نہیں. آخری زمین پر خدا کا آخری پیغام امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. تو ان کو معزول کیا، ان پر فرد جرم عائد کی اور نائل قرار پائے وہ. اب اللہ نے اپنا پرچم کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ میں. لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور موقع ان کو دے رہے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں اہمیت دیتے ہیں یہود، ان کی حقیقت بھی یہود پر واضح کر رہے ہیں. 2 چیزیں یہاں تذکرہ آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ان کو یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر کوئی خاندانی اور نسلی عصبیت کی وجہ سے تم پیچھے ہٹ رہے ہو تو نہ ہٹو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹے کتنے؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں اور یعقوب کی اولاد ہو تم سارے. تو دادا کون ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے، ان کی نسل سے ہیں. تو اسماعیل کا باپ کون ہے؟ کیا لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد، دادا.
تو اللہ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ ایک ہی خاندان ہے تمہارا. اگر نسلی عصبیت کوئی وزن رکھتی ہے تمہارے یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی نہیں ہے. اور دوسری بات جو قبلہ کی تحویل کے حوالے سے بات آئی تھی، للہ المشرق والمغرب، ایک اشارہ سے ہم پڑھیں، آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی. اب اشارہ ہے اس کی طرف کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے سلیمان علیہ السلام نے عقل سلیمانی بنایا تھا اور وہ تمہارا قبلہ قرار پایا، تو ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی تو تمہارے ہی دادے نے بنایا ہو، تمہارے دادے نے اور تمہارے چچے نے بنایا ہو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. تو اب اس قبلہ سے تمہیں بھی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ بغض ہونا چاہیے. اب یہ ہے اصل میں ہمارے لیے تعلیم کہ آپ جب دعوت دین کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے مخاطب کے درمیان کوئی قدر مشترک، کوئی کامن ویلیو جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کے اور اس کے درمیان مشترک ہے، آپ اس کو نمایاں کریں گے، وہاں سے بات شروع کریں گے. تو یہ مشترکات، کامن فیچرز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہود بھی اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، اس لیے اس نے پے بے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ ضابطۂ حیات بھی بھیجتا رہا. اور اس سلسلے میں آخری جو ہے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آخری دستور حیات بھی بھیج دی. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اسی تناظر میں آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب مبتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ان میں پورے اترے، انہوں نے وہ باتیں پوری کی. کتنی آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کی. باپ کے ساتھ مکالمہ، باپ نے کہا نکلو گھر سے، چھوڑو، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے تنہا چھوڑو. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان مجھے وہ علم، وہ باتیں مجھ تک آ گئی ہیں جب میرے رب نے مجھے بتائی ہیں جو آپ کو نہیں پتا. بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ، چھوڑو مجھے، تنہا چھوڑو مجھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں سے نکلے ہیں، بت پرستوں کے پاس پہنچے، کہا کیا تم اور تمہارے بت؟ ان کا کوئی جشن تھا، ادھر نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. قسم اٹھائی، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جاؤ میلے ٹھیلے سے ہو کے آؤ، لیکن مجھے بھی میرے رب کی قسم ہے کہ تم واپس آؤ گے تو میں نے ان کے ساتھ کوئی کہانی ڈالی ہوگی، کچھ نہ کچھ میں آج ان کا کروں گا، اب انجام ان کا کروں گا. پھر وہ واپس آئے تو دیکھا کہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بڑا بچہ ہوا ہے اور اس کے کاندھے پہ جو ہے وہ بدانا تھا، کلاڑا یا تھوڑا جو بھی تھا وہ رکھا ہوا ہے. سارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ ایک بندہ بولا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یذکر آلہتنا یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کر رہا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں. کہا کہ اسے حاضر کرو، حاضر کیا، بات چیت ہوئی، پتہ چلا جی کہ انہوں نے ہی کیا ہے. کہا کہ اب اپنے ان الہوں کی مدد کرو، ان کی عزت بچاؤ. کیسے بچے گی؟ جشن والے دن آگ روشن کرو اور جلا دو ابراہیم کو، ختم کرو، آگ میں ڈالے. اللہ نے وہاں سے نکالے. پھر اللہ نے ایک اور آزمائش میں ڈالا، کہا کہ یہ جو آپ کی اہلیہ ہے نا ہاجرہ اور آپ کا بیٹا اسماعیل، ان کو لے کے یہ شام کا علاقہ چھوڑیں، جہاز میں چلے جائیں، بیت اللہ کے پاس چلے جائیں. اور وہاں جا کے چھوڑا، اور روایات میں آتا ہے کہ چھوڑ کے واپس پلٹے ہیں اور اماں آواز دے رہی ہیں، اماں ہاجرہ، کہ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پہ اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ کلام بھی نہیں کرنا.
تو جب یہ نہیں بولے تو مائی صاحبہ نے اشارے سے پوچھا، اشارے سے، کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہمارے ساتھ کلام بھی نہ کریں؟ تو انہوں نے سر ہلایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اذا لا یضیعنا ربنا، تب تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آسان کام ہے، شیرخوار بچے کو اور اس کی والدہ کو ویرانے میں چھوڑ گیا، لیکن ہر آزمائش میں پورے اترے۔ پھر وہی بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کہا ذبح کر دیں، اور جب اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے تو امتحان لینے والا کہ اٹھا، ان ھذا لہ البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ لقد صدقت رؤیاک یا ابراہیم، لقد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، تو وہ اس میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، لوگ آپ کے جو ہے نقش قدم پہ چلیں گے۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے، یعنی یہ میری گدی خالی ہو جائے گی، گدی نشین کون ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ گدی آپ کی ملے گی آپ کی اولاد میں سے ان لوگوں کو جو ظالم نہیں ہوں گے، جو مشرک نہیں ہوں گے۔ قال، فرمایا لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا قول و قرار، میرا یہ معاہدہ، الظالمین، ظالموں کو، مشرکوں کو، یعنی جو توحید پہ ہوگا، آپ کے راستے پہ ہوگا، وہ بھی منصب امامت اس کو ملے گا، لیکن اگر توحید کو چھوڑے گا تو منصب امامت سے معزول ہو جائے گا۔ امت مسلمہ نے توحید کو چھوڑا، منصب امامت سے معزول ہو گئی، دوبارہ توحید کا علم اٹھائے گی، اللہ پھر ان کو منصب امامت پہ کھڑا کر دیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے مقرر کیا، ٹھہرایا، بنایا بیت اللہ کو ثواب حاصل کرنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور جائے امن، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ آپ دیکھیں آج بھی وہ امن کی جگہ ہے۔ سنیں آپ کے پاس اگر کاغذات نہ بھی ہوں، آپ حرم میں بیٹھے ہوں، پولیس آپ کو نہیں پکڑتی، باہر پکڑ لے گی، اندر نہیں پکڑتی، آج بھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور دارالامن بنایا لوگوں کے لیے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں جو بت تھے ان کو گرایا، کعبے کو غسل دیا گیا، بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اذان دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں صلاۃ الشکر، تو کہاں پڑھ لوں؟ حضرت عمر نے اشارہ کیا کہ حضور وہ مقام ابراہیم ہے، آپ وہاں پڑھ لیں۔ فوراً جبرائیل جو ہے اللہ کی طرف سے حاضر ہوئے کہ آپ کے رب کو یہ بات پسند آئی ہے، آپ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اور قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی اور اس کی تائید میں اللہ نے وحی اتار دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم کیا، عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہ السلام، ان طاہرا، کہ وہ دونوں پاک رکھیں گے، بیتی ہے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل تو بنا ہذا، اس کو، بلدن آمنن، امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات، میووں میں سے۔ اب دیکھیں اعتماد کی انتہا ہے نا، گھاس کا تنکا نہیں ہے مکے میں اور دعا کر رہے ہیں کہ میووں میں سے رزق دے، اعتماد ہے اللہ۔ تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کہاں سے دے گا وہ اللہ جانتا ہے بہتر، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔
اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کسی اپنے فرمانبردار کو بھیجے، کسی جن کو بھیجے، فرشتے کو بھیجے، کسی بدماش کو بھیجے، کسی شریف کو بھیجے، ہمیں تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا شہر، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میووں میں سے، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ قال، تو کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، میں اسے بھی دوں گا، قلیلاً، بقدر ضرورت، یعنی میں رب العالمین ہوں، میں رب المسلمین تو نہیں ہوں صرف، اب وہ بھی میری مخلوق ہے، ان کو بھی دوں گا، فأمتعہ قلیلاً، تو اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا کچھ عرصہ، کچھ دن، ثم اضطرہ، پھر میں اس کو کھینچ لاؤں گا کشاں کشاں، جبرن بلاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی، رہنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، قاعدہ کی جمع ہے القواعد، قاعدہ بیس لائن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں وہ القاعدہ کا حوا بھی کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کو ختم کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا، اور کہہ رہے تھے تقبل، اے ہمارے پروردگار تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اے اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو اس محنت کو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا، اور اے ہمارے پروردگار بنا ہمیں، ہم دونوں کو، مسلمین لکا، اپنے فرما بردار، تو مسلمان کا معنی کیا ہوا؟ فرما بردار، ہم دونوں کو بنا اپنے فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک امت ہو جو کہ تیری فرما بردار ہو، اسے بھی اٹھا، وارنا، اور ہمیں سکھا دے، بتلا دے ہمیں، مناسکنا، حج کے طریقے، وتب علینا، اور ہم پر تو توجہ فرما، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ہمارے بھیج ان میں ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیات انہیں تلاوت کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے انہیں شریعت، کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب اور حکیم، یعنی تجھے غلبہ بھی حاصل ہے، اور کب کوئی کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو اس کی حکمتوں سے واقف ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس میں جو مضمون آیا ہے، یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ آیا ہے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، 1 دفعہ سورہ آل عمران میں، اور 1 دفعہ سورہ جمعہ میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہج تھا، وہ جماعت تیار کرنے کا، جسے آپ نے باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے تیار کرنا تھا، اس کا اساسی منہج یہ تھا، اور تکمیلی منہج انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد کس طرح تیار کیے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی ان کو، حرام حلال میں پابندی کرنا سکھلایا، اور وہ ویژن دیا کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، حکمت، وزڈم دی ان کو، اور تزکیہ ان کا کیا۔ کہاں کیا تزکیہ؟ میدان عمل میں اتار کے، حجرے میں بٹھا کے نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ومن یرغب، اور کون ہے جو پھرے، روگردانی کرے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، عن ملت ابراہیم، الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے کہ جس کو اس کے جی نے
بیوقوف بنا دیا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو چنا ہے دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اذ قال له ربه، جب ان سے کہا ان کے رب نے، اسلم، کہ حکم برداری کرو، فرمان برداری اختیار کرو، گویا اسلام قبول کرو، اس کا معنی یہی ہے کہ اب ہماری مان کے چلو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو کہنے لگے کہ اٹھے کہ میں حکم بردار ہوں، میں فرمان بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا، تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، بے شک اللہ نے تم کو چن لیا، اصطفیٰ لکم، تمہارے لیے چن لیا ہے، الدین، دین کو، فلا تموتن، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرمان بردار ہو، اسلام پر ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کی موت، یعنی ان کی موت کا وقت آیا تو تم موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کو پوجو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کو پوجیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی پرستش کریں گے۔ وہ باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، جو ان کا یکتا معبود تھا، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا، ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے خیر کمایا، جو نیکی انہوں نے کمائی ان کے کام آئیں گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم خیر کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن اور نصارا، یہودی یا نصرانی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ بل کے بعد بھی نتبع مخذوف ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو اختیار کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، یا ابراہیم جو یکسو تھے ان کا طریقہ اختیار کریں گے، دونوں کے ساتھ یہ جڑتا ہے، ہم یکسو ہوں گے یا ابراہیم جو یکسو تھے ان کا طریقہ اختیار کریں گے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو، تم سب کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور جو اتارا گیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اے مسلمانوں، اگر وہ ایمان لائیں اس کی مثل جو کہ تم ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا، سو اگر وہ بھی ایمان لاویں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو ان پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تو ہیں ضد پر اڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ماتھے پہ تلوار لگی تھی، اور ان کی اہلیہ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹی تھیں، اور خون گرا تھا تو ان الفاظ پہ گرا تھا۔ رشیا میں موجود ہے آج بھی وہ قرآن مجید، عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے اسی خون کے ساتھ۔ تو کیسے الفاظ ہیں، کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ترجمہ تو اس کا یہ بنے گا، گویا اس کے پیچھے بھی مخذوف مانیں گے ہم، اخترنا، ہم نے اختیار کیا، صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ کو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور رنگ میں اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہے؟ کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے غلام ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کی بابت ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اب یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں، خالص اسی کو رب مانتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی اور عیسائی تھے علیہ السلام. ابراہیم کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کیا تھے؟ یہ پہچان بری نہیں ہے اگر ہم اللہ کی لڑی نہ چھوڑیں. شناخت ہے، ہم مظفر آبادی ہیں، کوئی پنڈی وال ہوگا، کوئی جیل والا، شناخت ہے، لیکن اس پہ اگر عصبیت آ جائے تو غلط ہے. اسی طرح یہ نسبتیں، مالکی ہونا، شافعی ہونا، حنبلی ہونا، سنی ہونا، اگر یہ مسلمانوں کو کاٹنے والی نہیں ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کاٹ رہی ہیں، فرق ڈال رہی ہیں، تفرقہ ڈال رہی ہیں، پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا جواب دیں گے. کانوا ھودا و نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل، آپ کہہ دیجیے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، جس نے کہ کتم، چھپائی، شہادۃ، کوئی گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اس سے بڑا ظالم کون ہے، بڑا مشرک کون ہے کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو اللہ کی طرف سے اور اس کو چھپا لے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی گزر چکی، یعنی اب ہم سے خطاب، یہ آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو نیکیاں کی انہوں نے ان کے کام آئیں گی. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور جو تم نے کی وہ تمہارے کام آئیں گی. اوورال کہہ لیں کہ جو خیر و شر کمایا انہوں نے ان کے کام آئے گا، ان کے حق میں پڑے گا یا ان کے خلاف جائے گا. اور جو تم خیر و شر کرو گے یا تمہارے حق میں جائے گا یا تمہارے خلاف پڑے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کے عمل میں تم باندھے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اللہ کے پاس کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تنہا تنہا پہنچے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن کہ ہم اس کے سامنے پیش کیے جائیں اس وقت بھی ہماری دستگیری فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رمضان